لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلى ایک مومن شدید بیمار ہے، التماس سے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ خدایا بحق بیمار قلب اللہ اس بیمار کو اور جو بھی مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور غالباً موضوع آپ تک پہنچ بھی گیا ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ ہمارا تعلق، رابطہ اور رشتہ مضبوط ہو جائے۔ بہت اہم ہے یہ جو معیت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم اہل البیت کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ رہیں۔ ہم کیا کریں کہ یہ معیت حاصل ہو جائے؟ آخرت میں اہل البیت کے ساتھ رہنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں ہم اہل البیت علیہم السلام کے کتنے قریب رہے ہیں۔
اگر دنیا میں کوئی اہل البیت سے دور رہا ہو وہ آخرت میں کبھی اہل البیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جنت کے درجات ہیں، سارے مومنین مختلف درجات پر فائز ہوں گے۔ روایات کے جملے ہیں کہ بعض لوگوں سے جنت کے اندر اہل البیت علیہم السلام 7-8 ہزار سال بعد تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے اور ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جنت میں گئے تو صبح شام اہل البیت علیہم السلام سے ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے روز ائمہ ملتے رہیں گے، بعض لوگوں سے ہفتے میں 1 دفعہ، بعض لوگوں سے مہینے میں 1 دفعہ، بعض لوگوں سے سال میں 1 دفعہ، بعض لوگوں سے ہزاروں سال بعد تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے اور ملیں گے۔ تو ہم جتنا اس دنیا میں اہل البیت کے قریب رہیں گے اسی حساب سے آخرت میں اہل البیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو سعید بن عبداللہ حنفی ہیں، جب روز عاشور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مولا امام حسین کھڑے ہو گئے تو امام کے سامنے آ گئے، ڈھال بن گئے۔ اشقیاء جتنے تیر برسا رہے تھے یہ سعید بن عبداللہ اپنے بدن کے اوپر لے رہا تھا۔ ادھر مولا حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید زمین پر گر گیا۔ مولا حسین نے سعید کا سر اپنی گود پہ لیا تو سعید نے ایک جملہ کہا، اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے وفا کیا؟ مولا حسین ایک جملہ کہا، انت امامی فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ تم میری نظروں کے سامنے رہو گے۔ کہتے ہیں جنت کا سب سے بڑا مقام وہ ہے جہاں امام حسین ہوں گے، امام حسین ہوں گے۔ سعید کے لیے امام فرما رہے ہیں انت امامی فی الجنہ، میرے سامنے، نظروں کے سامنے۔ تو معیت سے اہل البیت کے ساتھ رہنا آخرت میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس دنیا میں اہل البیت کے کتنے قریب رہیں۔ دیکھیں زیارت عاشوراء بہت اہم زیارت ہے، یہ حدیث قدسی ہے، پڑھنے کی بڑی تاکید ہوئی ہے۔ جو اس زیارت کو پڑھے گا وہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہوگا، یہ روایت کے اندر آگے امام باقر سے روایت۔ اس زیارت کے اندر ایک حصہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم کیسے اہل البیت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یاد ہے کیونکہ مومنین اکثر پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان ایام میں ایک حصہ زیارت عاشوراء کا، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس حصے کے اندر ہمیں سمجھایا گیا کہ آپ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ 3 شرائط بیان کی گئی۔ پہلی شرط اکرمنی بمعرفتکم، خود اہل البیت علیہم السلام کی معرفت ضروری ہے، جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ومعرفت اولیائکم، اہل البیت کے چاہنے والوں کی معرفت، یہ حاصل اگر نہیں ہوگی یہ معیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط بیان ہو گئی ہے وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، یہ تیسری شرط ہے۔ میں اس تیسری شرط پر کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس بات کرنے کے لیے۔ یہ جو پہلی 2 شرطیں ہیں اس پر جتنا میرے پاس ٹائم ہوگا اس کے اندر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد۔
جب ہم کہتے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت، تو اس معرفت سے مراد ذہنی اور عقلی معرفت مراد نہیں ہے، اہل البیت کے بارے میں انفارمیشنز جمع کرنا مراد نہیں ہے۔ ضروری ہے انفارمیشن جمع کرنا کہ آپ کو اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، اور یہ انفارمیشن آپ کو بکس پڑھ کے یا علماء سے، خطباء سے سن کے یہ انفارمیشنز آپ حاصل کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں معرفت اہل البیت، یہ والی معرفت بالکل بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشنز تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، اس کے پاس انفارمیشن، معلوماتی کمی نہیں تھی۔ تو یہ کون سی معرفت ہے کہ اگر وہ معرفت ہم رکھیں گے تو اہل البیت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل البیت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ معرفت قلبی معرفت ہے، اور قلبی معرفت انسان کو پڑھنے اور سننے سے حاصل نہیں ہوتی، قلبی معرفت عمل سے حاصل ہوتی ہے، عمل سے حاصل ہوتی ہے، توسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، راز و نیاز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ کے مناجات کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے، اپنی زندگی کو اہل البیت کے فرامین کے مطابق عمل کرنے سے، گزارنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ معرفت کہ ایک ایسا اعتقاد محکم پختہ اعتقاد جو کسی وقت متزلزل نہ ہو، نہ ٹوٹ جائے، اہل البیت کے اوپر ایک یقین کامل کہ شبہات اثر انداز نہ ہو جائے، ایک ایسا مضبوط ایمان اہل البیت کے اوپر کہ وہ واسطہ فیض ہیں، وہ ولایت رکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ایمان محکم۔ دیکھیں آیت اللہ شیخ حسن علی، یہ حسن علی دو ہیں، ایک کو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی کہتے ہیں، اصفہان کے رہنے والے تھے، ایک شیخ حسن علی آیت اللہ تھے، بہت بڑے تہرانی تھے، بہت بڑے پہنچے ہوئے ایک عارف مرجع آیت اللہ۔ کہتے ہیں کہ ان کے کا ایک دوست جو ہے وہ بیمار تھا، خبر پہنچی کہ فلاں آپ کا دوست بیمار ہے، شدید بیمار ہیں، جان کنی کے عالم میں۔ کہتے ہیں عیادت کے لیے اس دوست کے گھر آ گیا، دیکھا تو بیڈ کے اوپر، بسترے کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اور حالت بہت بری تھی، بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو اس کے عزیز و اقارب ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے؟ کہا کہ بہت شدید قسم کا بخار ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی طرح پسینہ اسے آ جائے تو شاید اس کا بخار ٹوٹ جائے، ہم کوشش کر رہے ہیں، پسینہ نہیں آ رہا۔ تو آیت اللہ شیخ حسن علی کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ، جب تک میں ایک دو کپ چائے پی لوں تب تک پسینہ آ جائے گا، بخار ٹوٹ جائے گا۔ کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے چائے بنانے کے لیے، اور 15-20 منٹ لگے، چائے آئی، ایک کپ چائے، وہ ایران کے آپ کو پتہ ہے کہ کپ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو پی لی۔ کہتے ہیں کہ پسینہ آنا شروع ہوا، اور پسینوں کا ایک دریا بہنے لگا۔ جیسے اس نے دوسرا کپ پی لیا، کہتے ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ گیا بسترے پہ، بات کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک خدا حافظ کر کے نکلا، 2-3 لوگ نکلے باہر، آ کے اس سے پوچھا کہ آپ نے کس یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ، 1-2 کپ پینے تک پسینے آ جائیں گے، بخار اس کا ٹوٹ جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے کس یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دی؟ تو کہنے لگا جب سے میں نے پیغمبر کا یہ لباس پہنا ہے، یہ امامہ سر کے اوپر رکھا ہے،
اس دن سے لے کے آج تک اپنے امام زمانہ کے ساتھ ایک خیانت نہیں کی ہے، ایک خیانت نہیں کی۔ اور اگر میں کہیں پہ کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے 100% یقین ہے کہ امام زمانہ میری مدد کریں گے، اور یہ بات میں نے اپنے بل بوتے پہ نہیں کی تھی، امام زمانہ کے بھروسے پہ کہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسے یقین تھا، پختہ یقین کہ امام میری مدد کریں گے یہاں پر۔ ایسا یقین انسان کو، ایسی معرفت، قلبی معرفت، یہ آپ کو بکس پڑھ کے اور ہم جیسے علماء سے سن کے آپ کو یہ معرفت نہیں ملنے والی۔ اس کے لیے آپ کو راتوں کو اٹھنا ہوگا، اپنی ان آنکھوں کو نم کرنا ہوگا، آنسو بہانا ہوگا، پھر یہ معرفت حاصل ہو جاتی۔ تو پہلی شرط اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی وہ یہی ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی ہم معرفت حاصل کریں، قلبی معرفت حاصل کریں۔ دوسری شرط یہ بہت اہم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا۔ اس زیارت عاشورہ کے اس حصے میں کیا کہا؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، اس کے بعد وَبِمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ، اہل البیت کے چاہنے والوں کی معرفت۔ اب آپ کا ذہن فوراً ابو ذر اور مقداد اور عمار کی طرف نہ جائیں۔ اہل البیت کے چاہنے والے ہیں، یہ سارے اہل البیت کے چاہنے والے ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اہل البیت کے چاہنے والوں کی معرفت بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ۔ بہت سارے لوگ تھے جو اہل البیت کو مانتے تھے لیکن چاہنے والوں کو نہیں مانتے تھے۔ بہت ساری مثالیں میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ جو رسول اللہ جب اسلام لے کے آئے تو شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا کس قسم کے لوگ تھے؟ سارے پاپ برہنہ لوگ، فقیر لوگ، غریب لوگ تھے۔ وہ جو ایلیٹ کلاس تھی وہ بعد میں آ گئی اسلام کی طرف۔ بعض ایلیٹ کلاس والے وہ آ کے رسول اللہ سے کہتے تھے کہ ہم ایک شرط پر آپ کو فالو کریں گے، آپ کو نبی مانتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ یہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے گرد جمع کیا ہوا ہے، یہ پاپ برہنہ لوگ، یہ غریب اور فقیر لوگ، ان کو خود سے دور کرو، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کو دور کرو اپنے سے۔ کنڈیشن لگاتے تھے رسول اللہ کے اوپر۔ رسول اللہ کو مانتے تھے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے چاہنے والوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ جمع تھے، نماز کا ٹائم نزدیک ہو گیا، صفیں بننے لگی، صفوں میں لوگ بیٹھنے لگے۔ اتنے میں ایک امیر آدمی ہے، ایلیٹ کلاس والا، وہ آ گیا، وہ بھی آ کے ایک صف میں بیٹھ گیا۔ جیسے اس نے اپنی بغل میں دیکھا، سائڈ میں دیکھا کہ ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا، دیکھتے ہی اس نے اپنے آپ کو یوں کلوز کیا تھوڑا سا، اس غریب کو دیکھ۔ رسول اللہ دیکھ رہے تھے منظر۔ رسول اللہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں اپنے آپ کو سائڈ کیا؟ کیوں اس طرح کلوز کر رہے ہو؟ کیا تجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے اس کے کپڑوں سے اگر ٹچ ہو گئے تو اس کی غریبی آپ کی طرف شفٹ ہو جائے گی؟ کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، ایسی کوئی میری مراد نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ نے کہا، کیا اس بات سے ڈرتے ہو کہ کہیں آپ کی دولت نکل کے اس کی طرف شفٹ نہ ہو جائے؟ کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، یہ بھی میرا مقصد نہیں تھا، بس شیطان ہمارا پیچھے کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے اس مومن کی بے احترامی ہو گئی، میں اپنا آدھا مال اس غریب کو دینے کے لیے تیار ہوں۔
آدھا مال. تو رسول اللہ نے اس غریب کی طرف رخ کیا, کہا حاضر ہو, اس کا آدھا مال لے لو اس سے. تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے. رسول اللہ حیران ہو گئے, بھائی آدھا مال آپ کو دے رہا ہے, تم غریب ہو فقیر ہو, کیوں نہیں چاہیے؟ اپنی زبان میں اگر کہوں آپ نخرے کیوں کر رہے ہو, تم لے کیوں نہیں رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہ ہو, ظرفیت نہ ہو, اس مال و دولت کی وجہ سے میرے اندر بھی غرور آ جائے, تکبر آ جائے, اور میں بھی کسی مومن کی بے احترامی کروں. مال و دولت بری چیز نہیں ہے, دعا کرنی چاہیے خدا مال دے, اتنا مال دے کہ مومنین سنبھال نہ سکیں. بات رویوں کی ہو رہی ہے, رویوں کی. یہ غریبوں اور مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا سیکھیں. یہ پا برہنہ لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنا سیکھیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے ہر کوئی پا برہنہ ہوگا, وہاں پہ وہاں کام آئے گا یہ ہاتھ رکھنا. یہ جو غریب بستیاں ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایک دیگ چاول پکا کے لے جا کے وہاں تقسیم کرنے سے آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی. سیکھیں یہ. معیار یہی ہے, ہم اہل البیت کے قریب ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس کا امتحان لینا چاہتے ہو تو دیکھو اہل البیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہیں. ہماری پسند ناپسند اہل البیت کی پسند ناپسند کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میں اس سے نفرت کر رہا ہوں, اہل البیت اس سے محبت کرتے ہیں. بس میری نفرت اہل البیت کی نفرت کے مطابق تو نہیں ہو گئی نا. میں نفرت کر رہا ہوں, اہل البیت اس سے محبت کرتے ہیں. ممکن ہے ایک چیز سے میں محبت کروں, اہل البیت اس سے کیا کرتے ہوں, نفرت کرتے ہوں. اسے انجام نہیں دینی چاہیے, محبت نہیں کرنی چاہیے. میری محبت اور نفرت یہ اہل البیت کی محبت اور نفرت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے استاد خدا انہیں طول عمر عنایت کریں اور اس کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں. ایک واقعہ انہوں نے سنایا, بہت ہی سبق آموز واقعہ. فرماتے تھے کہ ان کا ایک دوست آ گیا ان کے پاس, اس نے یہ واقعہ سنایا. کہتا ہے کہ اپنی فیملی کے اندر, رشتہ داروں کے اندر 2 بندے ایسے تھے جن سے مجھے شدید نفرت تھی, شدید نفرت. ان کو دیکھتے ہی میرا پارا ہائی ہو جاتا تھا, اور وجہ بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نفرت ہوتی تھی ان سے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, شاید تجربہ کیا ہوگا ہر کسی نے, بعض لوگوں کو ایسے ہی چہرہ دیکھتے ہیں ایک نفرت ہو جاتی. کہتا ہے کہ 2 رشتہ دار فیملی کے اندر ایسے کہ جن سے شدید نفرت, کوئی وجہ بھی, پارا ہائی ہو جاتا ہے دیکھ کے. ایک دن ایک مجلس ترحیم تھی, اس مجلس ترحیم میں گیا تو وہ دونوں رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اس طرح. وہ دونوں اس طرف بیٹھے ہوئے, میں اس طرف بیٹھا ہوں. اب جیسے میری نظر ان دونوں کے اوپر پڑ گئی تو میرا پارا ہائی ہونے لگا. میں انہیں عجیب نفرت انگیز نظروں سے دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کی اسی مجلس کے اندر. ابھی مجلس چل رہی ہے, مولانا تقریر کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کی. میں نے کہا کہ یہ 2 بندے جس سے تم نفرت کرتے ہو, کیا اہل البیت علیہ السلام بھی ان دونوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اہل البیت علیہ السلام. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جواب دیا, کہا کہ نہیں, اہل البیت ان سے کیوں نفرت کریں, یہ تو امام حسین کی مجلسوں میں آتے ہیں, روتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, سینہ زنی کرتے ہیں, نیاز دیتے ہیں, اہل البیت کے نام پہ زیارتوں پہ جاتے ہیں, کیوں اہل البیت ان دونوں سے نفرت کریں؟ پھر یہ اپنے آپ سے کہتا ہے
اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے تم اہل البیت کے قریب نہیں ہو، تم اہل البیت سے بہت دور ہو۔ ان دونوں سے اہل البیت محبت کرتے ہیں، تم ان سے نفرت کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل البیت کے قریب نہیں ہو۔ جب میں یہاں پہنچا، مجلس چل رہی تھی، یہ کہتا ہے میرا دل اندر سے ٹوٹا، میں کھڑا ہو گیا، مجلس چل رہی ہے، جاری ہے ابھی، کھڑا ہو گیا، میں دوڑنے لگا ان دونوں کی طرف، تو وہ دونوں ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے کہ یہ مارنے آ رہا ہے۔ کہتا ہے جا کے میں نے گلے لگایا، انہیں چوما، کہا مجھے معاف کرو۔ اس کے بعد سے ہمارے درمیان ایسا ایک تعلق ایجاد ہوا، ایک ایسی محبت ایجاد ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ پوائنٹ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ کہ ہماری پسند ناپسند اہل البیت کی پسند ناپسند کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر مطابق ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، وہ معیت والا تعلق اور رشتہ ہمارا اہل البیت سے قائم ہے۔ مولا امام جعفر صادق کا ایک صحابی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک صحابی ملنے آیا مولا امام جعفر صادق سے، تو مولا امام جعفر صادق نے فرمایا تم ہماری توہین کیوں کرتے ہو؟ چہرہ بگاڑ کے کہتا ہے کہ میرے تو ہوش اڑ گئے جب مولا امام صادق نے یہ کہا کہ تم ہماری توہین کیوں کرتے؟ مولا میں آپ کی توہین کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ میں آپ کی توہین کروں۔ کہنے لگا کہ جعفہ کے مقام پر، جعفہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے، مکے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جعفہ، جہاں سے حاجی احرام باندھتے۔ تم جعفہ سے گزر رہے تھے اپنی سواری پر، ہمارا ایک چاہنے والا وہاں پر موجود تھا، آپ اکیلے تھے، آپ پیچھے کسی کو بٹھا سکتے تھے اپنی سواری کے اوپر، ہمارے چاہنے والے نے آپ سے لفٹ مانگی تھی، کہا تھا کہ 2 کلومیٹر آگے میرا گاؤں ہے، شدید گرمی ہے، مجھے گھر بھی جلدی پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے تو مجھے پیچھے بٹھا دو، تم نے اگنور کیا تھا اور گزر گئے تھے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے چاہنے والوں کی اگر کوئی توہین کرے تو اسے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اہل البیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی معرفت ضروری ہے، یہ اگر نہیں ہوگی ہمارا رشتہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ یہ قائم نہیں ہوگا۔ اپنی پسند اور ناپسند کو اہل البیت کی پسند ناپسند کے مطابق کرنا ہے، یہ کریں گے تو یہ تعلق اور یہ رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا۔ آپ دیکھیں علی ابن یقطین کو، شاید آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ علی ابن یقطین ہارون الرشید کی حکومت کے اندر وزیر تھا اور امام کاظم کے کہنے پر وزیر تھا۔ امام کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین سے کہا تھا، علی تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، میں تمہارے ساتھ 3 وعدے کرتا ہوں۔ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہمارے چاہنے والے جتنے بھی ہوں گے وہ اگر تمہارے پاس مدد کے لیے آئے، کیونکہ تم حکومت کے اندر ہو، وزیر ہو، اگر کوئی مشکل ان کے لیے ہو، کوئی مسائل ان کے ہو، تم ان کی مشکلات اور مسائل حل کرنے کا وعدہ کرو، میں تمہارے ساتھ 3 وعدے کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ یہ کہ ہارون الرشید کی تلوار کبھی تیری گردن تک نہیں آئے گی، ہارون الرشید کا زندان کبھی تیرے لیے نہیں کھلے گا۔ تیسرا وعدہ کہ تم زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو جاؤ گے، دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، امیر ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری دنیا کے لیے اور تمہاری آخرت بھی محفوظ۔ اور اس کے بعد علی ابن یقطین نے وفا کیا، صحیح معنوں میں وفا کیا۔
جو مومنین شادیاں نہیں کر پاتے تھے غربت کی وجہ سے، علی ابن یقطین ان کی شادیاں کرتا تھا۔ وہ مومنین جو عمرے کے لیے اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے نہیں جا پاتے تھے، ان کی مالی معاونت کرتا تھا تاکہ وہ مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، مسجد نبوی کی زیارت کریں۔ لیکن ایک دن جب آپ عظمت کو دیکھیں پہلے تھوڑا سا علی ابن یقطین کی، میدان عرفات میں امام کاظم بھی آئے ہوئے ہیں حج کے لیے، علی ابن یقطین بھی آتا، وہاں پہ امام کاظم علی ابن یقطین سے کہتے ہیں، وہ میدان عرفات حج کا بنیادی ترین رکن، جہاں پہ ظہر سے لے کے غروب تک بیتوتہ کرتے ہیں، حج بڑی اہمیت ہے، بلکہ بعض روایات کے اندر آ گیا ہے اصل حج یہی عرفہ ہے، روایت کے اندر یہ آ گئی ہے، عرفہ کی بڑی اہمیت ہے۔ امام کاظم علی ابن یقطین سے کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ظہر سے لے کے غروب تک بیتوتہ کی حالت میں صرف تمہاری تصویر میرے ذہن میں تھی اور میں صرف تمہارے لیے دعا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ عرفہ کے میدان میں امام کاظم علی ابن یقطین کے لیے ظہر سے لے کے غروب تک دعائیں کرتے رہیں، ایسی عظمت علی ابن یقطین کی ہے۔ ایک دن علی ابن یقطین سے ایک ایسا کام ہوا، امام کاظم کی نظروں سے گر گئے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا درس۔ ایک شخص آ گیا کوفے سے بغداد، ابراہیم جمال اس کا نام تھا، اونٹوں کا بزنس تھا اس کا، کوئی مشکل تھی، اس کی پریشانی تھی، بغداد آ گیا۔ علی ابن یقطین بیزی تھے، مصروف تھے، تھکے ہوئے تھے، جو بھی تھے، ملاقات نہیں کی ابراہیم جمال سے۔ ابراہیم جمال مومن تھے، امام کاظم کے چاہنے والے، اہل البیت کے چاہنے والے تھے، ملاقات نہیں، وہ واپس چلا گئی۔ اب جب علی ابن یقطین آ گئے حج کے لیے، حج کر کے مدینہ چلے گئے امام کاظم سے ملنے کے لیے، دک الباب کیا، غلام آ گیا، کہا کہ جا کے آقا سے کہو علی ابن یقطین آ گیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ وہ اندر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، کہا کہ امام نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ علی ابن یقطین کہنے لگا امام سے آپ نے کہا کہ علی ابن یقطین وزیر آ گیا ہے، کہا کہ میں نے بتا دیا، امام نے کہا منع کیا، اس کے لیے دروازہ بند رکھنا، یہ میرے گھر کے اندر نہ آئے۔ اللہ، اب پریشان ہو گیا علی ابن یقطین، کیا کروں، جا بھی نہیں سکتا، ہمت نہیں ہے پاؤں میں یہاں سے جانے کی۔ گلی کے اندر ٹہلتے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ اگر کسی طرح امام باہر آ گئے تو امام سے ملاقات کرو۔ کچھ دیر کے بعد امام باہر آ گئے، آگے بڑھے اور امام سے کہا یا امام مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اپنے دروازے میرے اوپر آپ نے بند کر دیے۔ امام نے سارا ماجرا سنایا اسے، پھر کہا جب تک جا کے اس سے معافی نہیں مانگوں گے میرے گھر کا دروازہ کبھی تیرے لیے نہیں کھلے گا۔ کہنے لگا میں تو مدینے میں ہوں، وہ کوفے میں ہے، اتنا راستہ کیسے طے کر کے جاؤں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، امام نے معجزانہ طور پہ اسے کوفہ پہنچایا۔ یہ جاتا ہے ابراہیم جمال کے گھر، دستک دیتا ہے، ابراہیم جمال باہر آتا ہے، دیکھتا ہے علی ابن یقطین، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کہتا ہے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میرا امام مجھ سے ناراض ہے، میرے امام کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے۔ اس نے کہا خدا آپ کو معاف کرے گا۔ کہنے لگا اس طرح نہیں۔ کہتے ہیں علی ابن یقطین نے اپنا ایک رخسار زمین پہ رکھا، اس سے کہا کہ میرے دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ لو۔ ابراہیم جمال نے پاؤں جب رکھا علی ابن یقطین کے رخسار پر تو لب کھلے علی ابن یقطین کے، کہنے لگا خدایا مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا،
میرے امام کو مجھ سے راضی اور خوشنود فرما۔ اس کے بعد جب ملے ہیں تو بہت ہی گرم جوشی سے امام کاظم نے ملاقات کی علی ابن یقطین سے، اور محبت بڑھ گئی، یہ رشتہ تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ غلطیاں ہوتی ہیں مومنین کرام، معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، اہل البیت کے ہاں آپ کا مقام بلند ہوتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ یہ جتنے بھی مومنین ہیں یہ اہل البیت کے بچے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، انا و علی ابوا هذه الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ مومنین سارے اہل البیت کے بچے ہیں۔ اگر کسی باپ کے سامنے کسی کے بچے کی بے احترامی ہو، وہ باپ برداشت کرے گا؟ وہ باپ اسے اپنی توہین سمجھے گا، اپنی توہین سمجھے گا۔ مومنین اہل البیت کے بچے ہیں۔ جب تک ہمارے روابط مومنین کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، ہم مومنین کے ساتھ ہم پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، اہل البیت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، پھر ہمارے اوپر بھی اہل البیت اپنے دروازے بند کریں گے۔ وہ لوگ جنہیں توفیق نہیں ہوتی، کبھی ان کی آنکھ نم نہیں ہوتی ہے، نماز میں حضور قلب نہیں ہوتا، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مفاصل کھول کے ایک دعا پڑھ لیں، ایک زیارت پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک ذکر پڑھ لیں۔ یہ توفیق کا نہ ہونا کیا ہے؟ یہی اہل البیت کا دروازہ بند ہونا ہے۔ ورنہ اہل البیت کا دروازہ کھلا ہو اور آنکھ نم نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل البیت کا دروازہ کھلا ہو، نماز کے اندر حضور قلب نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل البیت کا دروازہ کھلا ہو، مفاتیح کھول کے ائمہ کی زیارت نہ پڑھ سکیں، کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ آج شب عاشور ہے نا، شب عاشور۔ یہ قافلہ یہ حسینی تلاش مقتل میں کربلا پہنچ گیا۔ حسین کی سواریاں رکی، ایک غریب زہرا گھوڑے سے اترے، خیمے لگائے۔ کربلا کے اندر ایک بستی آباد ہو گئی۔ آج کی رات اس بستی کے بسنے کی آخری رات۔ آج جھولے میں جھولنے والا زندہ ہے۔ آج علی کی بیٹیوں کی چادروں کی آخری رات ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا، بھیا یہ جو آپ کے اصحاب ہیں، ایسا تو نہیں ہے کل آپ کو تنہا چھوڑ کے یہ چلے جائیں؟ مولا کے اصحاب میں سے ایک نے سن لی یہ بات، دوڑتے ہوئے حبیب کے پاس گئے، حبیب سے کہا، حبیب فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے اصحاب ایک جگہ جمع ہو گئے، تلواریں نکالی، اپنی گردنوں پہ رکھی، کہا مولا اگر حکم کریں تو اسی وقت اپنی گردنیں اڑا لیں۔ مولا حسین نے اصحاب سے خطاب کر کے کہا، دیکھو کل جو بھی میرے ساتھ رہے گا وہ شہید ہو جائے گا،
ان کو مجھ سے دشمنی ہے، انہوں نے علی کا بدلہ لینا ہے اور علی کا بیٹا میں ہوں، آپ لوگ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گئے۔ علی اکبر سے مولا حسین نے کہا اکبر چراغ بجھا دو، شاید شرم کے مارے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ نے اس فکرے پر غور نہیں کیا، اس فکرے پر غور نہیں کیا۔ جب بھی مولا حسین نے کوئی حکم دیا ہے نا، کوئی آرڈر دیا ہے نا، تو غازی عباس کو دیا ہے۔ غازی عباس سے کہا عباس قافلہ چلاؤ، عباس خیمے نصب کرو، عباس خیمے یہاں سے دوسری طرف لے کے جاؤ۔ لیکن آج شب عاشور حسین عباس سے نہیں کہہ رہے ہیں، علی اکبر سے کہہ رہے ہیں علی اکبر چراغ بجھا دو۔ غازی عباس کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھ مولا حسین کے پاؤں پر رکھ کے کہا آقا کیا اس غلام کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب چراغ جلائے گئے کوئی نہیں گیا، مولا حسین نے اپنے اصحاب کا شکریہ ادا کیا اور خیمے سے باہر نکلے صحرائے کربلا کی طرف۔ دیکھا پیچھے سے نافع آ رہا ہے۔ مولا نے کہا نافع کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ نافع نے کہا مولا دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، آپ اکیلے نکل رہے ہیں، سوچا آپ کی ہمراہی کروں۔ اب نافع کے ساتھ مولا حسین جا رہے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے، کانٹے صاف کیے، پتھر ہٹا دیے، کہا یہاں میرا قاسم گرے گا، اس کی لاش پامال ہوگی۔ ایک جگہ گئے، وہاں سے کانٹے صاف کیے، پتھر ہٹائے، کہا یہاں میرا اکبر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے گا۔ پھر ایک جگہ پہنچے، وہاں میرے مولا بیٹھے نہیں، وہاں کانٹے صاف نہیں کیے، وہاں سے پتھر نہیں ہٹائے، کھڑے رہے، دیکھتے ہوئے رونے لگے، روتے ہوئے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے گلے پر تیر لگے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب رباب کو پرسہ دینے آئے ہیں نا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آ گئی ہوں گی نا، ذرا احتیاط سے بیٹھنا، شاید کوئی دکھی ماں آ کے پہلو میں بیٹھ جائے۔ رباب کے 2 ہی بچے تھے، ایک بچی جس کا نام سکینہ تھا شام میں رہ گئی، ایک 6 ماہ کا بچہ جس کا نام علی اصغر تھا، کربلا میں پیاسا بھوکا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مائیں اپنی گودوں میں بچوں کو لے کے آئی ہوں گی نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، 6 سال کے، 5 سال کے، 3 سال کے، پانی بھی ساتھ لے کے آئی ہوں گی، دودھ بھی ساتھ لے کے آئی ہوں گی، اگر بچے کو پیاس لگے تو پانی پلائیں گی، بھوک لگے تو دودھ پلائیں گی۔ ہائے رباب سے کوئی پوچھے اس کا بچہ پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں، بھوک مٹانے کے لیے دودھ بھی نہیں۔ جناب سکینہ بنت الحسین سے روایت ہے، بی بی سکینہ سے روایت ہے، کہتی ہے شب عاشور مجھے شدید پیاس لگی، میں پانی کی تلاش میں پھوپھی اماں کے خیمے میں آ گئی، تو میری پھوپھی علی اصغر کو گود میں لے کے کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی،
کہتی تھی اصبر یا بنیا، اصبر یا بنیا، اے میرے بیٹے صبر کرو، اے میرے بیٹے صبر کرو۔ سکینہ کہتی ہے میں اپنی پیاس بھول گئی، میں اصغر کے پانی کے لیے کبھی ایک خیمہ گئی، کبھی دوسرے خیمہ گئی، لیکن مجھے ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے جب شام میں غریبہ آ گئی نا، پانی جب آ گیا تو سکینہ پانی ہاتھ میں لیے مقتل کی طرف دوڑنے لگی، کہا میرے بھیا اصغر کہاں ہو، پانی آ گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس تھوڑی دیر کی زحمت، پتہ نہیں اگلے سال تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ رونے میں حیا نہ کرے، بلند آواز سے روئے۔ سارے اصحاب شہید ہو گئے، میرے مولا نے غربت کا استغاثہ بلند کیا۔ یہ غربت کا استغاثہ جب خیمے میں پہنچا نا تو خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جیسے مولا حسین نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی، خیمے میں واپس آ گئے۔ دو روایتیں، ایک روایت کہتی ہے بیویوں نے کہا کہ اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے پانی کا اہتمام کریں۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین نے اپنی غربت کا استغاثہ بلند کیا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، دیکھا شدت پیاس سے آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، پیاس سے ہونٹ اتنے خشک ہو گئے ہیں کہ ہونٹ زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصغر کو لیا، اپنی عبا اوپر ڈالی، مولا حسین مقتل کی طرف نکلے۔ جب مقتل میں پہنچے، عبا ہٹائی، اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہا اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس طفل معصوم پر رحم کرو، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اما ترون کیف یتلذی عطشا، دیکھ نہیں رہے پیاس سے مارے جا رہا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ اما ترون کیف یتلذی، کیف یتلذی، کیف یتلذی۔ پتہ ہے یتلذی کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ یتلذی کو سمجھنا ہے نا تو مچھلی کو سمجھے، مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب اسے پانی سے نکالا جاتا ہے نا خشکی پر، تو سب سے پہلے وہ مچھلی تڑپنے لگتی ہے، جب اس میں جان کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے تو تڑپ نہیں سکتی، صرف دم ہلانا شروع کرتی ہے۔ جب اور کمزور ہو جاتی ہے تو دم بھی نہیں ہلا سکتی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنی آنکھیں بند کرتی ہے، کھولتی ہے۔ جب اور کمزور ہو جاتی ہے نا تو اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتی، اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں یتلذی۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں اما ترون کیف یتلذی۔ اشقیاء کے لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا، کہتے ہیں رونے لگے۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دو۔ حرملہ نے کہا باپ کو ماروں یا بیٹے کو ماروں؟ کہنے لگا کیا تجھے بچے کا گلا نظر نہیں آ رہا؟ اب
3 پھل والا تیر جوڑا، زور سے کھینچا، تیر پھینکا، وہ تیر میرے اصغر کے اس کان سے ہوتے ہوئے گلا چیرتے ہوئے اس کان سے نکل گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ فذبحہ من الاذن الی الاذن، میرے مولا نے تیر کھینچا، اصغر کا خون ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آئے، دیکھا رباب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے۔ جیسے رباب پر نظر پڑی نا، امام کچھ قدم آگے چلتے تھے، کچھ قدم پیچھے آتے تھے، ساتھ کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس کچھ دیر اور یہ تنہا شہید ہے جسے امام نے دفن کیا، اپنی ذوالفقار سے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، سب سے پہلے اصغر کو غسل دیا، پانی تو نہیں تھا، کسی سے غسل دیا، اصغر کے گلے سے نکلتا ہوا خون اصغر کے جسم پر ملنا شروع کیا، اصغر کو دفن کیا۔ علماء نے یہاں 4-5 وجہیں بیان کی ہیں دفن کرنے کی، علامہ شیخ جعفر ششتری بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میرے حسین کو فرصت نہیں ملی شہداء کو دفن کرنے کی، صرف اصغر کو دفن کرنے کی فرصت ملی تھی۔ ایک وجہ بتاتا ہے کہ حسین چاہتے تھے کہ اصغر کی لاش 3 دن دھوپ میں بے غور و کفن نہ رہے۔ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حالت میں اگر بیویاں اصغر کو دیکھیں گی تو بیویوں کے جسم سے روح نکل جائے گی۔ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ اشقیاء جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائیں گے۔ مولا چاہتے تھے کہ اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ بس آخری 2 جملے سنیں اور مجھے اجازت دے، التماس سے دعا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے سر گنے، ایک سر کم نکلا، ایک سر کم نکلا۔ یہ نیزے لے کر آ گئے، کربلا کی زمین کو کھودنا شروع کیا، ایک ملعون کا نیزہ اصغر کے پہلو میں پیوست ہوا۔ جب اس نے نیزہ باہر نکالا، نوک نیزہ پر اصغر کی لاش، اصغر کا سر لٹک رہا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم ان ظالموں نے اصغر کا سر تن سے کیسے جدا کیا، خنجر سے کاٹ کے کیا یا ہاتھوں سے کھینچ کے کیا۔ یا حسین، یا حسین، ماتم حسین۔